باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی پڑھایا ہوگا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ ہم اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور سورہ بقرہ میں ہر آیت بہت لمبی ہے، طویل ہے، بڑی ہے، تو اس لیے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہر ایپیسوڈ میں 3 آیت مکمل ہو جائے۔ تو چلیے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم 3 آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ چلیے، سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے جس میں 266 آیت ہے، جس میں سے ہم نے 31 تک پڑھ لیا۔ اب چلیے 32 سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوف الف زبر قو، لام واپش لو، قولو، سین باپش سب، ہا کھڑا زبر ہا، صبح، نون زبر نا، کیف زبر کا، سبحانکا، لام الف زبر لا، عین لام زیر ال، میم زبر ما، علما، لام زبر لا، نون الف مد زبر نا، لنا، الف لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، میم الف زبر ما، عین لام زبر ال، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، نون الف زبر نا، علمتنا۔ وقف مطلق ہے، اگر ہم اسٹاپ کریں گے تو بھی آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہاں پہ الف پڑھا جائے گا۔ علمتنا، الف نون زیر ان، نون زبر نا، انا، کیف زبر کا، انکا، الف نون زبر انتا، لام زبر تل، انتل، عین زبر آ، لام یا ذلی، علی، میم لام پیش مل، علی مل، ہا زبر ہا، کیف یا زر کی، حکیم، میم پیش مو، حکیمو ہے، اسٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، حکیم۔ قولو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قوف الف زبر کو، لام زبر لا، قولا، یا کھڑا مد زبر یا، الف کھڑا زبر آ، یا آ، دال زبر دا، میم پیش مو، یا آدم، الف میم زبر ام، با حمزہ زیر بی، ام بی، ہاں میم پیش ہم، ام بی ہم، با زیر بی، الف سین زبر اس، بی اس، میم الف مد زبر ما، بی اسما، حمزہ زیر ای، ہا میم زیر ہم، بی اسمائہم، فا زبر فا، لام میم زبر لم، فلم، میم الف مد زبر ما، فلما، الف میم زبر ام، با زبر با، امبا، الف زبر آ، امبا آ، ہا میم پیش ہم، امباہم، با زیر بی، الف سین زبر اس، بی اس، میم الف مد زبر ما، بی اسما، حمزہ زیر ای، ہا میم زیر ہم، بی اسمائہم۔ قوف الف زبر کو، لام زبر لا، قولا، الف زبر آ، لام میم زبر لم، علم، الف زبر آ، قوف لام پیش کل، اقل، لام زبر لا، کیف میم پیش کم، لکم، الف نون زیر ان، نون یا مد زیر نی، انی، الف عین زبر آ، لام زبر لا، اعلی، میم پیش مو، اعلمو، غین یا زبر غی، با سین زبر بس، غیب بس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوات، تا زیر تی، سماواتی، واو لام زبر ول، الف رو زبر ار، ول ار، زو زیر تی، ول ارضی، واو زبر وا، الف عین زبر آ، و آ، لام زبر لا، و آلا، میم پیش مو، و آلمو، میم الف زبر ما، تا با پیش تب، دال واپش دو، تب دو، نون زبر نا، تب دونا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، و ما، کیف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کن تم، تا کیف زبر تک، تا پیش تو، تک تو، میم واپش مو، تک تمو، نون زبر نا، تک تمونا، تک تمون۔ قولا یا آدمو انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون
اور اس درس کی جو آخری آیت ہے وہ ہے 34 والی آیت. واو زبر وا الف زال زیر از و از قوف لام پیش کل نون الف زبر نا قلنا لام لام زیر لل میم زبر ما لل ما لام کھڑا مز زبر لا لل ملا حمزہ زیر ای کیف زبر کا لل ملا اکا تا سین زیر تس لل ملا اکتس جیم پیش جو دال واپش دو جو دو لام زیر لی الف کھڑا زبر آ لی آ دال زبر دا میم زبر ما لی آدما فا زبر فا سین زبر سا فسا جیم زبر جا فسا جا دال واو مت پیش دو فسا جدو الف لام زیر ال لام الف مت زبر لا الا الف با زیر اب لام یا زیر لی ابلی سین زبر سا ابلی سا وقف مطلق ابلیس الف زبر آ با کھڑا زبر با ابا واو سین زبر وس تا کیف زبر تک وس تک با زبر با رو زبر وس تک برا واو زبر وا کیف الف زبر کا وکا نون زبر نا وکا نا میم زیر می نون لام زبر نل می نل کیف کھڑا زبر کا فا زیر فی کا فی رو یا زیر ری کافری نون زبر نا کافرین آئے کافرین وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے. چلیے پھر سے ایک ساتھ ساری آیتوں کو پڑھا جائے تاکہ اور آسانی ہو جائے اسے پڑھنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ بقرہ کی 3 آیت کو پڑھا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی بہت اچھے سے گھر پر بیٹھ کے اس کی پریکٹس کرائیں گے اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی. چلیے مجھے دیجیے اجازت, بڑھتے ہیں مورل سٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ کا سنڈے بہت ہی اچھا جا رہا ہوگا. اور آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ پرسنلی میری فیوریٹ سٹوری ہے. اور ساتھ ہی مجھے یاد ہے بہت وقت پہلے میں نے یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, لیکن ریسنٹلی میں نے ایک بچے کو کہتے ہوئے سنا کہ ارے اتنی بڑی بڑی دعائیں ہیں, میں تو بہت چھوٹا ہوں. اپنی مما سے کہہ رہا تھا میں کیسے اتنی بڑی بڑی دعائیں پڑھ سکتا ہوں اگر مجھے اللہ سے بات کرنی ہے, اللہ سے کچھ مانگنا ہے. تو میں نے سوچا کہ کئی سارے بچے ہوں گے نا جو یہی سوچتے ہوں گے کہ اگر ہمیں دعائیں پڑھنے کہے تو کتنی بڑی بڑی ہوتی ہے, ہم کیسے پڑھیں گے. تو اسی لیے آج میں جو سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ آپ کو بتائے گی کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کو خوش کر دیتی ہے, اور اللہ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. ایک بار ایک چرواہا تھا, وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا, یعنی اس کی بکریاں گراس وغیرہ کھا رہی تھی اور حضرت موسیٰ وہیں سے گزر رہے تھے. تو اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ دیکھو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن مجھے پروردگار عالم سے بہت محبت ہے, اسی لیے میں کتابیں نہیں پڑھ سکتا. آپ مجھے کچھ بتائیے کہ میں اللہ کو کس طرح یاد کروں.
ٹھیک ہے. اس بات پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں نا جب اللہ کی یاد آئے تو تم یہ کہا کرو کہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, تو میرا رب میں تیرا بندہ. اس طرح سے تم اللہ کو یاد کرو گے اور اللہ کو بھی اچھا لگے گا کہ تم نے اللہ کو یاد کیا. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ وہاں سے گزر گئے. اب جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا رب تو میرا بندہ, میں تیرا رب تو میرا بندہ, یعنی الٹا, یعنی اللہ بندے ہیں اور وہ رب ہے. اس بات پر حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آ گیا اور حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کہہ رہے ہو, تم اللہ کو تمہارا بندہ کہہ رہے ہو, اللہ تو ہمارا رب ہے. وہ بہت مایوس ہو گیا اور اسے لگا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ ایک چھوٹی سی بات کو بھی یاد نہ رکھ پایا اور وہ بس مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا. اب جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں اور اللہ سے بات کرتے ہیں, گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ آواز دیتے ہیں اور اللہ انہیں جواب نہیں دیتا. ایسا 2 سے 3 بار ہوتا ہے. اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے انجانے میں کچھ ایسا کر دیا جو پروردگار عالم کو پسند نہیں آیا. تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار, میری جو بھی غلطی ہے اس کا مجھے احساس دلائے کہ وہ کون سی بات تھی جو تجھے ناپسند لگی. اس بات پر اللہ کہتے ہیں, اللہ کا جواب آتا ہے کہ اے موسیٰ, میرا بندہ مجھے کسی بھی طرح یاد کرے, میں وہ چیز سمجھ جاتا ہوں. وہ بھلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں تیرا رب تو میرا بندہ, لیکن میں اس کے دل کا حال جانتا تھا. میں جانتا تھا وہ کتنے دل سے, کتنے خلوص سے مجھے یاد کر رہا تھا. تو تم نیچے جاؤ اور اس شخص سے کہو کہ وہ مجھے یاد کرے. وہ جس طرح میرا نام بھی لیتا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو پیارے بچوں, اگر ہم اللہ کو یہ کہیں اے اللہ تو میرا رب ہے, میرا پروردگار ہے, میرا خالق ہے, تو بھی اللہ کو یہ چیز کتنی پسند آئے گی. ہمیں بڑی دعائیں تو پڑھنا چاہیے, لیکن اگر ہم نہیں کر سکتے تو صرف ہم یا اللہ کی بھی تسبیح نکالیں نا, تو پروردگار عالم ہم سے بہت راضی ہو جاتا ہے. اب سے جب بھی آپ خالی بیٹھے ہوں, اسکول جا رہے ہو, ٹیوشن سے آ رہے ہو, سیڑھیاں چڑھ رہے ہو, اور جیسے ہی آپ کے ذہن میں اللہ کا خیال آئے تو آپ بھی کہہ دینا کہ اے اللہ تو میرا رب, میں تیرا بندہ. اور پروردگار عالم کو آپ کا یہ کہنا ضرور پسند آئے گا. اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. پیارے بچوں, السلام علیکم, ویلکم ٹو سنڈے مدرسہ. بچوں, آج ہم نے جو ٹاپک لیا ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے, تھوڑا سا الگ ٹاپک ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ہم اس کو پورا کور نہیں کر پائے, بٹ چلے کوشش کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے بچوں دعا کے بارے میں. ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کرنا بہت زیادہ فضیلت مانی گئی ہے. حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. لیکن دعا کس ٹائپ کی ہوتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. 4 ٹائپ کی دعائیں ہیں. ایک دعا وہ جو عربک میں آئی ہیں, ہم سے اماموں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں, جو امام نے بہت ہی بہترین انداز میں ہم لوگوں کو بتائی ہیں, جو اگر ہم پڑھتے ہیں ہم کو سلیقہ نہیں آتا اللہ سے مانگنے کا, تو جب امام بتاتے ہیں اور ہم اس سلیقے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کو وہ زیادہ پسند آتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل دعائے ندبہ, دعائے کمیل, دعائے عہد, ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. یہ اکثر بڑے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ وہ عربک کی روانگی رکھتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. پھر ایک دعا ہوتی ہے بچوں جو ہم اپنی زبان میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کام کر دے, ہماری یہ منت پوری ہو جائے, ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے. یہ ہو گئی دعا جو ہم اردو میں کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں. پھر 2 دعائیں ایسی ہوتی ہیں بچوں کی, ایک ہوتی ہے دعا لینا اور ایک ہوتا ہے دعا دینا. کہ کوئی ہمارا کام کر دیتا ہے, کوئی ہمارے لیے کوئی پرابلم سالو کر دیتا ہے, کوئی ہماری کوئی چیز آسان کر دیتا ہے, تو ہم اسے کیا کرتے ہیں, ہم اسے دعا دیتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہمیں ہیلپ کیا, تم نے ہماری مصیبت آسان کی, اللہ تمہاری مصیبت آسان کرے, میں اللہ بلیس یو. اس طرح سے جو ہم دعائیں دیتے ہیں. پھر ایک آتا ہے دعائیں لینا, کہ اگر ہم کسی کے کام آتے ہیں, اگر ہم کسی کو ہیلپ کرتے ہیں, کسی کی کوئی پرابلم سالو کرتے ہیں, تو وہ لوگ ہمیں دعا کرتے ہیں ہمارے لیے, یا ہمیں دعا دیتے ہیں کہ may God bless you, may اللہ ہیلپ یو. اب ہم بچے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دعائیں لے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بچوں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو ہم کو سب سے پہلے جن سے دعائیں لینی ہے وہ ہیں ہمارے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی. یعنی ان کے اگر ہم چھوٹے چھوٹے کام بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں نا, کہ پانی لا دو بیٹا, ہم فوراً گئے بھاگ کے ہم نے بوٹل لا کے دے دی ان کو, یا ہمارا کوئی سامان ہے وہ اٹھا کے دے دو. پھر ماں باپ کیا کہتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, جگ جگ جیو کہتے ہیں تمہاری عمر بہت بڑی ہو, بڈھے ہو, اس طرح کی دعائیں دیتے ہیں. ہمارے دادا کہا کرتے تھے بچوں کہ لے لو دعائیں ماں باپ کی, سر سے اترے گی گٹھری پاپ کی.
اب ظاہر ہے اس وقت تو ہم بہت چھوٹے تھے اور ہم لوگوں کو اتنی زیادہ عقل نہیں تھی کہ وہ کیا دعا دینا چاہ رہے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بٹ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں لائف میں یو ریئلائز کہ دعائیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کئی بار یہ دعائیں ہی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو ایسے فارم میں آتی ہیں سامنے, ایسے ہیلپ کرتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. ہماری کون سی نیکی, کس کی دعا ہمارے لیے کب شیلڈ بن جاتی ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعائیں زیادہ سے زیادہ لینی ہے, اپنے گھر والوں سے, اپنے ماں باپ کی باتیں مان کر, اور ان لوگوں سے آپ نے جو بھی ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے, کیونکہ ہمارے ماں باپ ہم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پڑھائی کر لیں ٹائم سے, ہم کھانا کھا لیں اچھے سے, ہم بدتمیزی نہ کریں, اگر انہوں نے کوئی کام کہا ہے تو وہ ہم کر دیں. تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد باہر بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. کوئی نابینا ہے اس کو کراس کروا دیا, کوئی بزرگ ہے جو وزن اٹھا کے لے کے آپ کے بلڈنگ میں رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں ان کا وزن اٹھا کے آپ لے گئے, تو یہ لوگوں کی بھی جو دعائیں ہیں نا یہ لگتی ہیں. ایسی جو بھی دعائیں اگر کوئی ہمیں دیتا ہے تو وہ دعائیں بھی ہمیں لگتی ہیں. آئیے بچوں بات کریں دعا مانگنے کے بارے میں. آپ سوچتے ہوں گے کہ کون سی دعائیں ہیں جو ہم لوگوں کو مانگنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے, اے موسیٰ اپنے کھانے کے لیے نمک مجھ سے مانگو. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چھوٹی سے چھوٹی دعا جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ارے یہ ہم کیا اللہ سے مانگے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے, کھانے کے لیے نمک بھی مانگو. پھر بڑی سے بڑی دعا, عالیشان محل چاہیے وہ بھی مانگو. یعنی اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے جناب موسیٰ کے ذریعے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. بلکہ قرآن میں سورہ مومن کی آیت 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. یعنی ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں اللہ سے ہم دعا کریں گے تو یہ قبول ہوگی. بہت سے لوگ دعا کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں, یا پھر وہ بس نماز میں جو ہے تو جلدی جلدی کسی طرح نماز پڑھ کے یا اللہ ہاں تو یہ کام کر دے اور وہ گئے. لیکن اس طرح سے نہیں مانگنا ہے بچوں. ہم لوگوں کو ایک دم دل سے اگر ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اللہ ہم لوگوں کو دیتا ہے. اب جیسے بچوں ہم فار ایگزامپل آپ کو بتائیں کہ ہمارے لیے بچوں کے لیے کیا دعائیں ہو سکتی ہیں. کہ فار ایگزامپل ہمارا کوئی ایگزام ہے جس میں ہم نے تھوڑی بہت پڑھائی کی ہے, تو ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں یا اللہ مجھے جو آتا ہے وہی پیپر میں آ جائے. یا اگر ہم لوگوں کی کوئی ٹیچر ہے جو ہم نے ہوم ورک نہیں کیا ہے تو ہم ایسی دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اٹس اوکے کہ آج وہ ٹیچر ایبسنٹ ہو جائے یا آج ہمارا ہوم ورک چیک نہ کرے, ٹیچر بھول جائے. پھر ہم لوگوں کو اگر کوئی گیم چاہیے کہ پلے اسٹیشن چاہیے یا کچھ بھی چاہیے, یہ ہم نے اپنے ممی ڈیڈی کو تو بتا دیا کہ مجھے آپ برتھ ڈے میں یہ دینا, لیکن اس کے بعد آپ کو دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تو میرے ماں باپ کے پاس وہ ذریعہ پیدا کر, اتنے پیسے دے کہ وہ لوگ میری یہ چیز کو, میری خواہش کو پوری کر سکیں. تو آپ بالکل دعاؤں کو ہلکا نہ سمجھیں. ابھی بہت ساری چیزیں اور باقی ہیں بچوں کی, کس ٹائپ کی دعا آپ کر سکتے ہیں, کون سے ٹائپ کی دعا آپ نہیں کر سکتے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. ابھی آپ مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ انسان کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ انسان کو سورہ الدہر بھی کہتے ہیں, اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 29 پارے میں ملے گا, اور یہ ایک مدنی سورہ ہے, یعنی یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا تھا. اس سورہ میں ٹوٹل 31 آیتیں ہیں, اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 17. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی. تو آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہاں پہ انہیں بہت ساری نعمتیں ملے گی, اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ وہاں پہ وہ جنت کے پانی سے سیراب ہوں گے. آیت نمبر 18. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. تو آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے انہیں زنجبیل کے پانی سے سیراب کیا جائے گا. تو زنجبیل کیا ہے؟ زنجبیل جنت کی ایک نہر ہے, تو وہ لوگ اس نہر سے سیراب ہوں گے, اور اس نہر کو سلسبیل بھی کہتے ہیں. آیت نمبر 19. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے
اور ان کے گرد یعنی آس پاس ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ جنت میں تختوں پہ تمام نعمتوں کے درمیان بیٹھے ہوں گے، ان کے آس پاس ہمیشہ جوان رہنے والے بچے بھی ہوں گے، گھومتے ہوں گے، اور وہ نوجوان بچے اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے موتی کے دانے۔ آیت نمبر 20، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کے کبیر یعنی بڑا ملک نظر آئے گا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور دوبارہ اپنی نعمتوں کو دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ ایک بہت بڑا ملک، ایک بہت بڑی سلطنت انہیں نظر آئے گی۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنا رہیے چینل ون پر۔